الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك ومن شر عبادك وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اے اللہ، ہم اپنے برے اعمال کی نحوست سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم مردود شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم ہر نظر بد رکھنے والے حاسد سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے یا اللہ نظر بد سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا۔ یا اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ یا اللہ، بڑے خطا کار ہیں۔ یا اللہ، جوانی ہم نے غفلت میں گزار دی۔ یا اللہ، تیرے ساتھ کوئی خاصا تعلق قائم نہ کر سکے۔ یا اللہ، تیرے بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہماری اولادوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ کے ہر مسلمان کو جو دنیا سے چلا گیا اسے معاف کر دے۔ یا اللہ، جو اس وقت عذاب قبر کی سختی میں ہے اللہ ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ، اب تیرا اور ان کا معاملہ ہے تو اے اللہ ہم تجھ سے اسی طرح کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو یا اللہ تو بڑی عزتوں والا ہے۔ یا اللہ، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہمارے والدین، اساتذہ کرام، دیگر عزیز و اقارب، رشتہ دار، خاندان کے افراد اور ساری امت کے مسلمان، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں کب ہمیں دعا پہنچے اور ہماری قبر میں ہوا کا ٹھنڈا جھونکا پہنچے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو ان مرحوموں کے واسطے اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ، وہ محتاج دعا ہے۔ یا اللہ، وہ محتاج دعا ہے، ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں۔ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہماری زندگی کے ایک ایک پل کو، ایک ایک گھڑی کو، تجھ سے ہمارا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہم چھپا سکتے ہیں۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ یا اللہ، تو پتھر کے اندر کیڑے کو دیکھ رہا ہے، روزی پہنچا رہا ہے۔ یا اللہ، سمندر کی تہوں کے نیچے تو مچھلیوں کا چلنا پھرنا دیکھ رہا ہے۔ اللہ، تجھ سے کوئی غائب نہیں، تو ظاہر میں ہے، باطن میں ہے، اول ہے، تو آخر ہے، سو سلام ہے، تو مومن ہے، تو محیمن ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو رؤوف ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ، تو عالی ہے، متعال ہے، بلند ہے، قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے، تو متکبر ہے، تو ملک ہے، تو قدوس ہے، تو سلام ہے، تو مومن ہے، تو محیمن ہے، تو عزیز ہے، تو جبار ہے، تو متکبر ہے۔
یا اللہ ہم نے سارے نام پڑھے لیکن تو رحمان اور رحیم بھی ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو یا اللہ انبار نظر آتے ہیں، پیچھے زندگی کو دیکھتے ہیں تو بڑی مختصر ہے۔ یا اللہ ہم تیرے بڑے گناہگار اور کمزور بندے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ وہ کیسا وقت ہوگا جب ہماری اولادیں ہمارے جنازے اٹھائے قبرستان کی طرف چلیں گے اور ہماری قبر پر منو مٹی وہ ہاتھ سے ڈال دیں گے، اور پھر ہماری قبر پہ کھڑے ہو کر ہماری اولادیں روئیں گی لیکن ہم سن نہ سکیں گے، اور منو مٹی کے نیچے الہی ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ تو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تیری نگاہ میں ہم بدبخت ہیں تو ہمیں خوش نصیب بنا دے۔ یا اللہ اگر تیرے ہاں لکھا جا چکا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو یا اللہ تو اس کو بدلنے پر قادر ہے، یا اللہ ہمیں خوش بخت بنا دے۔ یا اللہ قبر کی آگ کو کوئی کیسے سہ سکے گا، یہاں تو دنیا کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ گرمی میں حبس برداشت نہیں ہو سکتا، اللہ قبر کے حبس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تیری معافی شامل حال نہ ہوئی تو ہمارا تو قوم بگڑ جائے گا۔ یا اللہ تو ہمارا خدا ہے، اللہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، تو نے بھیجا ہمیں۔ اللہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم نے تقاضا نہیں کیا تھا کہ تو ہمیں پیدا کر، اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یا اللہ یہ جذبے بھی تو نے ہمارے اندر رکھے، غصے کا، یا اللہ انتقام کا، غضب کا، یہ سارے تو نے ہمارے اندر رکھے ہیں، اور اگر ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ قبر بڑی سخت ہے، اس سے بچانا۔ یا اللہ ہمارے پاس تو لمبا چوڑا سامان بھی نہیں ہے، ہماری زندگیاں عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ حضرت علی جیسے اور رو رو کے کہتے تھے یا اللہ سفر بڑا لمبا ہے، سامان ہمارے پاس کچھ نہیں، یا اللہ ہمارے پاس تو بالکل کچھ نہیں۔ اے اللہ قبر سے تو بچانا، اللہ اس کی سختی سے تو بچا لینا۔ یا اللہ قبر سے ڈر بڑا آتا ہے، دامن خالی ہے، پاس کچھ نہیں ہے، تیری رحمت بخشش کا بس سہارا ہے۔ جب یا اللہ اس قبر کے تاریک تنگ دانے کا تصور لاتے ہیں تو یا اللہ دل میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ تو اس تنگ سے دانے میں جہاں کروٹ بدلنا بھی مشکل ہے، یا اللہ پتہ نہیں ہزاروں سال اس میں رہنا ہے، تو جانتا ہے الہی۔ یا اللہ اس قبر میں ہمارا مونس و غمخوار بن جانا، اس قبر میں تو ہمارا ساتھی ہو جانا، اس قبر کی وحشت سے یا اللہ تو ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ اس قبر کے اندھیرے سے کون بچائے گا؟ یا اللہ قبر کے اندھیرے سے کون بچائے گا؟ یا اللہ تیرے نبی نے تو بڑی بات کی ہے، سانپوں اور بچھوؤں کی بھی۔ یا اللہ بس تیرے ہی سپرد ہے معاملہ، یا اللہ تیرے اللہ تیرے سپرد ہے معاملہ، یا اللہ یا اللہ تیرے سپرد ہے معاملہ۔ یا اللہ تیرے نبی اس قیامت کے دن سے ڈرتے رہے۔ یا اللہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یا اللہ اس جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکے گا؟ یا اللہ ہم تو دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔
یا اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کرے اس دن کے عذابوں سے بچا لینا۔ یا اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کرے ہمیں بچانا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یا اللہ یہ رمضان کا آخری جمعۃ الوداع، آئندہ رمضان ہم میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا تو جانتا ہے۔ یا اللہ اس کے بعد غفلت کی زندگی شروع نہ ہو جائے رمضان کے بعد۔ یا اللہ جو توبہ کی ہے اس پہ ہمیں قائم رکھنا، اس پہ ہمیں پکا رکھنا۔ اور یا اللہ اگر ہم نے پھر گناہ کر لیے اور پھر بن توبہ کے مر گئے، بغیر توبہ کے مر گئے، تو یا اللہ پھر کام بڑا خراب ہے۔ یا اللہ اس توبہ پر ہمیں پکا رکھنا، اور یا اللہ اسی توبہ کی وجہ سے ہمیں معاف کر دینا، اور ہمیں گناہ سے یا اللہ تو اپنی طاقت سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ شیطان تو دشمن ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تیری رحمت اور توفیق کے بغیر تو ہم شیطان سے بچ نہیں سکتے۔ یا اللہ تو بچا۔ یا اللہ زندگی کی آخری جگہ پہ آخری وقتوں میں جا رہے ہیں، یا اللہ موت قریب ہے، بس ایسے کام لے جو توشہ آخرت بن جائے۔ یا اللہ بڑا بسیرا کر لیا دنیا میں، اللہ اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ یا اللہ تو اگلی منزلیں ہماری آسان فرما دینا۔ یا اللہ ہر آدمی کوشش تو یہی کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تیری جہنم سے بچ جائے، جنت پہ جانے والا بن جائے۔ یا اللہ ہم بھی مسافر ہیں اسی راہ کے، ہم گناہگاروں کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں لے لینا۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں یا اللہ، جب ہم اپنے گریبانوں میں جانتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں سمجھتے، لیکن اللہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کیا ہے۔ یا اللہ ہم نے تیری رحمت کی وسعتوں کی خبریں تیرے حبیب کی زبان سے سنے، یا اللہ اپنی اس رحمت کی چادر میں ہمیں بھی لے لے، اور اللہ ہمارے دو جہان ٹھیک کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان کو تو شفا دے دے، کون سی مشکل ہے۔ یا اللہ عافیت دے دے، امن دے دے، چین دے دے۔ یا اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، یا اللہ سب مقروضوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ مقروض بھی بڑے پریشان، یا اللہ غریبوں کو اپنے خزانوں سے دے، انسان کو کیا دے سکتا ہے۔ یا اللہ غریبوں کو اپنے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اس کے گھریلو، اس کی سماجی معاشرتی جو دشمنیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو تنگیاں ہیں، اس سے یا اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنی جوان بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کا مستقبل خیر کا بنا۔ یا اللہ جو والدین پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ یہ عید کا موقع آ رہا ہے، یتیموں کی عید آ رہی ہے، یا اللہ تو یتیموں کی اپنے خزانوں سے مدد فرما۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں ان کی مدد فرما، ہمیں معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔